بڑی خوبصورت ترین بات ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے. بڑی خوبصورت ترین بات. ہوا کیا؟ حضرت زکریہ کو اللہ نے اولاد نہیں تھی. ہاں، مدتیں گزر گئی، اولاد کوئی نہیں. حتیٰ کہ جو دعا میں ذکر ہوا ہے اس کی حالت کو میں کھینچوں تو یوں سمجھو کہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس کتاب میں میرے بندے زکریا کا ذکر کرو. کیا ذکر ہے؟ انہوں نے کیسے کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں بہت. وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، اور میرا پورا سر شعلہ مارنے لگا ہے، یعنی پورا سفید ہو چکا ہے، کوئی ایک بال بھی کالا نہیں ہے، کمپلیٹ شیبہ اسی کو کہتے ہیں. واشتعل الرأس شیبہ کہ پورے بال میرے سفید ہو چکے ہیں. ایسی حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. اور کس واسطے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں؟ ایسی حالت میں تو مجھے اولاد دے. وَلَمْ يَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں پکار کے کبھی نامراد نہیں ہوا رب. اب میں پکار رہا ہوں کہ اے اللہ مجھے يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ زکریا تمہیں ایک بچہ میں دینے والا ہوں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ ایسا نام ہے جو اس سے پہلے دنیا میں کسی اور کا نام نہیں ہوا. یہاں تک بتا دیا تمہیں بچہ ہوگا، مرد بچہ ہوگا، ایسا نام ہوگا اس کا یحییٰ، اور وہ نام دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہ رکھا ہوگا. اس تک اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری دعا کو میں نے قبول کر لیا. کب؟ جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے بال سفید ہو چکے تھے. اور ادھر طرف دوسری جگہ فرمایا خود ان کی بیوی بانجھ تھی. دو طرفہ پرابلم. ہاں، بیوی بھی بانجھ، یہ بھی بوڑھے، اولاد ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے. اس وقت حضرت زکریا ہاتھ اٹھا رہے. میرے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں. اللہ کے لیے تصور کر کے دیکھو آج ہمارے حالات کتنے کمزور، عقیدے کتنے خراب ہو چکے ہیں. تھوڑا سا شادی کے بعد تاخیر ہوئی، بچہ نہیں ہوا، فلاں پہ چادر چڑھاؤ، فلاں پہ کیا ہے درگاہ پہ چکر لگاؤ، طواف کرو، فلاں کے پاس جا کے مانگو، فلاں ولی بچہ دینے والے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس تعویذ لے آئی ہوں اس سے بچہ مل جائے گا. ارے اللہ خیر کرے، ہمارے ہاں تو ایسے درخت بھی ہیں، پتہ نہیں یہاں یا نہیں، لیکن وہاں تمل ناڈو میں ایسے درخت بھی ہیں جہاں سے اگر بچہ نہ ہوا تو عورت کو کہا جاتا ہے کہ اس سے لپٹ کے اپنے پیٹ کو مس کرے تو بچہ ٹھہر جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. انتہا دیکھو ذلت کی، پستی کی. کہاں ہیں لوگ؟ کیسے شرک کے اکبر پہ مبتلا ہے. تو یہ تصورات چند سال نہیں ہوئے، سمجھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی بچہ دینے والے ہیں، غوث اعظم بچہ دینے والے ہیں، کالے شاہ ولی بچہ دینے والے ہیں، فلاں بچہ دینے. بعض لوگ بولتے ہیں ارے کیا جی نام لے کے بول رہے. ارے نام لے کے نہیں بولیں گے تو پھر کیسا بولیں گے؟ نام لے کے نہیں بولے تو تم نہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تمہیں کیا سمجھتے؟ وہ مشرکین جو دیول کو جاتے ہیں نا مندر کو، ان کے بارے میں بولتے ہیں ہمیں تو سچے پکے مسلمان ہی کہتے. جب تک کھل کے نہیں بولتے بات سمجھ آتی نہیں. کھل کے بولیں گے تو نہ سمجھ میں آئے گی. ہم تو پکے سچے ہیں، ہم تو کوئی شرک کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ذہن میں بٹھا لیے تو پھر تمہیں کوئی لفظ نہیں سیٹ ہو سکے گا، سمجھ نہیں، جب تک کہ بتایا نہ جائے کہ ہم بھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے سورہ یوسف کے اندر، ہاں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. معلوم ہوا اللہ کو مانتے ہوئے بہت سے لوگ شرک کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں. بچہ دینا یہ صرف اور صرف رب کا اختیار ہے، یاد رکھو. اور اس کا حل 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں،
زکریا علیہ السلام کی عمر کو بھی پہنچ جاؤ اور تمہاری بیوی بھی بانجھ بوڑھی ہو جائے، تب بھی اللہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو تمہیں بچہ دے دے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہ. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے پورا آسمانوں اور زمین کی ملکیت. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا ویناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جس کو چاہے میں بیٹی دے دوں، جس کو چاہے میں بیٹا دے دوں، جس کو چاہے میں دونوں دے دوں، جس کو چاہے میں کچھ نہ دوں. یہ میرا اپنا اختیار ہے، میرا اپنا اختیار ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ چاہتا تو بیٹیاں دیتا. اللہ دیکھیے بعض لوگ تڑپ رہے ہیں، مولوی صاحب بیٹیاں ہی بیٹیاں، بیٹا نہیں. بعض لوگ تڑپ رہے ہیں، بیٹے ہی بیٹے گھر کے اندر، پورے خاندان میں کوئی بیٹی نہیں. اللہ نے چاہا تو نہیں دی. اس کے لیے کسی اور کے پاس ہاتھ اٹھائیں گے، کسی اور کے لیے منت مانگیں گے، کسی اور کے کیا ہیں اللہ کے علاوہ چھوڑ کے پکاریں گے اور وہ دے سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک کھجور کی بیج کی جھلی بھی بنا نہیں سکتے. ہاں ان کے پاس جا کے مانگتے ہو. ما یملکون من قطمیر، سورہ فاطر میں قطمیر کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ ذرا کبھی کبھی کھجور کو کیا ہے توڑیے اور اس کے اندر جھلی ایک بیج کے اوپر ہوگی، اسے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، یوں نکال کے پھینک دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں عربی میں قطمیر. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کھجور کی جھلی جو ہوتی ہے بیج کے اوپر، اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے تو تمہیں کہاں سے اولاد دیں گے؟ ہاں اس سے بڑھ کے سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ اللہ اللہ، کتنا بہترین طور پہ سمجھا رہا ہے میرا رب، اور ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فرمایا کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں اور اسے کیسے سننا؟ ایک کان سے سن کے ایک کان سے نہیں چھوڑ دینا. دیکھیے سمع کا مطلب ہے خالی سننا، لیکن استماع کا مطلب ہے غور سے سننا. تو فرمایا کہ استمعوا له، غور سے کان لگا کے سنو یہ مثال تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں پورے مل جائیں. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے پورے مل کے، اکیلے نہیں. جن کو تم مانتے ہو نا، حسن بصری سے مانتے ہو یا اویس قرنی سے مانتے ہو یا اس سے پہلے کسی سے مانتے ہو، وہاں سے لے کر آج تک کے جن کو تم مانتے ہو سب کو ملا لو اور ان سب کو ملا کے کہو ایک مکھی پیدا کر دیں. نہیں پیدا کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سب کے سب مل جائیں تو تبھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ مثال آ رہی نا، یہ مثال بہت ہی اہمیت رکھنے والی ہے، بہت کھلی ہے، واضح ہے. فرمایا کہ پہلے تو پیدا کرو، بولو یہ تو پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. یا رب انداز بھی دیکھو، جب مثال دے رہا ہے رب، مثال دے رہا ہے تو کتنی کھلی ہوئی کتنی ہوگی، کتنی واضح ہوگی. یہ دیکھو اب جاتا نا انہیں درگاہ کو، ذرا اپنی زبان میں بولتا ہوں، سیریس دکھ رہے ہیں، زیادہ سیریس ہوئے تو ایمبولینس وغیرہ کو بلانا پڑے گا، اس واسطے ذرا ہنس اس کو ذرا سننے کے موڈ میں آ گیا تو پھر آگے لے جاؤں. انہیں جاتا ٹٹا لے لے کو، کہاں؟ درگاہ کو. خالی نہیں جاتا، مسجد کو ٹٹا لے. کبھی گیا انہیں؟ ہاں خالی ہاتھ جاتا، بھر کو آتا مسجد میں. لیکن جتنے کھلے ہوئے ہیں نا اللہ کے علاوہ در، وہاں سب لے کے جانا پڑتا ہے. ایک در ہے دنیا میں جو خالی ہاتھ جاتا ہے، بھرا ہاتھ واپس آتا ہے. تو انہیں لے لے کو جاتا نا. اب وہاں بزنس دیکھو، ووچ کونے میں بوندی کے، کافور کے، پانا کے، کیا کیا لے کو جانا کی پورے دکانہ رنگے، وہ پوری سیٹنگ رہتی. تو لے کو جا کو وہاں دے، پیچھے سے لے لگاؤ، پھر دکان میں بیٹھ جاتا ہو، پھر ڈالتا ہو. مجاور کو بھی سیٹنگ رہتی، دکان والے کو بھی سیٹنگ رہتی، پوری سیٹنگ پہ چلتا ہو. ہاں انہیں کہیں تو اتنی بوندی انہوں کھائے تو شوگر پیشنٹ مر جائیں گے نا. ہاں وہ نہیں ہوتا، وہ اندر سے پھر روٹین ہو کے وہاں چل جاتا. پھر وہ انہیں لے کو جاتا نا. اب دیکھو
اللہ کیا مثال دے رہا ہے دیکھیے. جب انہیں بوندی کہتے بھی لے لیا حضرت کے واسطے. کس کے واسطے لیا؟ کس کے واسطے لیا؟ ہاں بولنا، خالی میت بولنا ہو تو کیسا؟ ذرا تمہیں بولے تو سمجھ میں آئیں گے. ہاں بات سمجھ آ رہی ہے بول کے. تمہارا کام بولنا، مولوی صاحب بول کو تمہیں ہاں وہاں گھوم لے کرو دماغ میں. اب کیا پکچر آنے کا ٹائم، نہ سیریل کون سا چل لے کو رنگا، بیوی کو روٹی بول کو آیا تھا پکائی کی نہیں کی، جلا دلی کی نہیں، تو یہ سب سوچ لے کو رہے گا تو پھر سنیں گے کیا؟ ہاں تو غور یہاں کرو. تو لے کو جب انہیں حضرت کے واسطے بول ڈالا، ہاں تو اب حضرت کو پاور رہنا نہیں. میں اب میرے واسطے بول کے لا کے دی یہ چیز کہتے بھی، اب دوسرا جنا چھنایا تو میں کیا کروں گا؟ میرے واسطے جی ہے دیے سو بولوں گا نہیں بولوں گا. اب انہیں حضرت کو بوندی لے لیا نا، اب حضرت کی ہوگی نہیں. اللہ بولتا ہے اب حضرت کی بوندی تمہیں لے لے کو جاتے ہی درمیان سے مکھی آئی، ایک خطرہ چوس لے کو چلی گئی. اب حضرت کو بولو تمہارا خطرہ چوس لے گی نا، واپس لاؤ بولو ذرا مکھی سے. کیا بھئی ہے؟ بولو نا، جتنے سب کو بلا لو، ایک کام کر کے دکھا دو مجھے. یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں، جاوید کا قول نہیں ہے یہ. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جو لے کے تم جاتے ہو چڑھاوا، اس میں سے وہ مکھی کچھ سلب کر لے، کچھ لے لے، وہ جو ہے وہ واپس نہیں لا سکتے. ایسے بے اختیار کمزور لوگوں سے مانگ